السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. آج کے اس اجلاس کے معزز ذمہ داران، اسٹیج پر موجود تمام ہی معزز علماء، شرکائے اجلاس اور پردہ نشین خواتین اسلام، مجھے اس وقت آپ کے سامنے خطاب کرنے کے لیے ایک موضوع دیا گیا ہے۔ میرا موضوع ہے اسلام کے لیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قربانیاں۔ میں اپنے موضوع کو ترمذی کی ایک حدیث سے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ ترمذی کی ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان اللہ تعالی زوالی الارض فرأیت مشارقها ومغاربها وان امتی سیبلغ ملکها ما زوی لی منها۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ساری زمین سمیٹ کر دکھائی۔ میں نے زمین کے مشرق بھی دیکھے، میں نے زمین کے مغرب بھی دیکھے۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا۔ جہاں جہاں تک اللہ نے مجھے زمین سمیٹ کر دکھائی ہے، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، جہاں جہاں تک اللہ تعالیٰ نے مجھے زمین سمیٹ کر دکھائی ہے، وہاں وہاں تک میری امت کی سلطنت اور مملکت پہنچنے والی ہے، یعنی اسلام پہنچنے والا ہے۔ پیشن گوئی تھی اللہ کے نبی کی کہ زمین کے مشرق و مغرب جو آپ کو اللہ نے غیبی طور پر دکھائے تھے، اسلام ان علاقوں تک پہنچے گا۔ اور یہ پیشن گوئی اس کو پوری ہونے میں کچھ زیادہ مدت نہیں، صرف 50 سال لگے۔ 50 سال گزرے تھے نبی کو دنیا میں آئے ہوئے۔ 50 سال کی قلیل سی مدت میں تقریباً آدھی دنیا کو مسلمان فتح کر چکے۔ صرف 50 سالوں میں مسلمانوں کے قافلے دنیا کے مشرق میں پہنچ چکے تھے، دنیا کے مغرب میں پہنچ چکے۔ مگر یاد رکھیے، یہ کامیابیاں، اس کے پیچھے قربانیوں کا ایک طویل اور لامتناہی سلسلہ رہا۔ یہ جو کامیابی ملی کہ 50 سال میں مسلمان آدھی دنیا پر قابض ہو چکے تھے، اس کامیابی کے پیچھے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قربانیوں کا ایک لامتناہی سلسلہ۔ اللہ کا قانون ہے اس زمین پر، کامیابی قربانی کے بغیر نہیں ملا کرتی، ترقی قربانی کے بغیر نہیں ملا کرتی، عروج قربانی کے بغیر نہیں ملا کرتا۔ جو قربانی دیں گے کامیابی انہی کے قدم چومے گی، جو قربانی دیں گے عروج انہی کا مقدر ہوگا، جو قربانی دیں گے ترقی انہی کو نصیب ہوگی۔ تو کامیابی جتنی بڑی ہے، فتوحات جتنی عظیم ہے، ان فتوحات کے پیچھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قربانیاں بھی اسی قدر عظیم ہیں۔ اللہ نے سورہ عنکبوت میں فرمایا: الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، کہ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے
کہ ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے اور آزمائے نہیں جائیں گے؟ بالکل نہیں. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. ہم نے اس سے پہلے گزرے لوگوں کو بھی آزمایا، تمہیں بھی آزمائیں گے. آزمائش سے ہی پتہ چلتا ہے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. اگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ قربانیوں کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا، اللہ کے نبی صلوات اللہ وسلم علیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی وحی آنے کے بعد پریشان ہوئے، پریشان ہو کر گھر لوٹے، حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی تو دی، پھر بھی مزید تسلی کے لیے ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی، اور ورقہ بن نوفل نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری گفتگو سننے کے بعد نبی سے کہا یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا، یعنی آپ اللہ کے رسول ہیں. اور پھر کہا کہ وہ دن آنے والا ہے جب آپ کی قوم آپ کو آپ کے شہر سے نکال باہر کرے. نبی کو بہت تعجب ہوا. آپ نے کہا او مخرجیہم، کہ یہ میری قوم مجھے نکالے گی جو آج مجھے صادق کہہ رہی ہے، آج مجھے امین کہہ رہی ہے. نبوت ملنے تک اللہ کے نبی مکے میں سب کی نظروں میں بڑے محترم تھے. جب ورقہ بن نوفل کی زبانی یہ سننے کو ملا ایک دن آئے گا کہ آپ کی یہ قوم آپ کو یہاں سے نکال باہر کرے گی، ورقہ بن نوفل اللہ کے نبی نے تعجب سے کہا وہ مخرجیہم، مجھے نکال دیں گے کیا؟ ورقہ بن نوفل نے کہا ہاں یہ ہو کر رہے گا. آپ ہی نہیں، آپ جیسا پیغام اور آپ جیسا حق لے کر جب بھی کوئی نبی آیا ہے ان کے ساتھ ان کے قوم والوں نے، قبیلے والوں نے، بستی والوں نے یہی سلوک کیا. اور بھائیوں، جس دن نبی نے صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملکوا العرب والعجم، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے، عرب و عجم کے مالک ہو جاؤ گے. اس اعلان کے ساتھ ہی مکے کی سرزمین پر آزمائشوں کا سلسلہ شروع ہوا، اور سب سے زیادہ مشق ستم بنائے گئے ضعفاء، کمزور لوگ جو غلام تھے، جو نادار تھے، جو غریب تھے. کہیں تنہا کسی فرد واحد کو آزمائشوں سے گزارا جا رہا تھا، کہیں پوری کی پوری فیملی آزمائش سے گزاری جا رہی تھی. آپ نے بارہا سنا ہے مکے کے ابتدائی دور میں ابو جہل، حضرت یاسر، ان کی زوجہ حضرت سمیہ، ان کے بیٹے حضرت عمار، تینوں کو ابو جہل ایک ساتھ ستایا کرتا تھا، مارا کرتا تھا، پیٹا کرتا تھا. ذرا آپ یہاں رک کے سوچئے گا، ایک ہوتی ہے جسمانی اذیت کہ آپ کو مارا جائے، پیٹا جائے، جسمانی اذیت الگ چیز ہے. لیکن یہاں جسمانی اذیت سے ایک بڑی اذیت تھی، وہ کیا ہے؟ والدین کو اولاد کے سامنے مارا جا رہا ہے، اولاد کو والدین کے سامنے مارا جا رہا ہے، شوہر کو بیوی کے سامنے مارا جا رہا ہے، بیوی کو شوہر کے سامنے مارا جا رہا ہے. تھوڑی دیر کے لیے اس مقام پہ آپ اپنے آپ اور اپنی فیملی کو رکھ کے دیکھ لو، سوچ لو، اگر میرے ساتھ یہ ہو کہ میری زوجہ کو میرے سامنے پیٹا جائے اور مجھے میری زوجہ کے سامنے پیٹا جائے، ہماری اولاد کو ہمارے سامنے مارا جائے اور ہمیں ہماری اولاد کے سامنے مارا جائے، کیا گزرے گی؟ اور وہی گزر رہی تھی آل یاسر پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے، بے بس تھے، کچھ نہ کر سکتے تھے، دیکھتے تھے ظلم و ستم کو جو ابو جہل اس فیملی پہ ڈھا رہا تھا. اللہ کے نبی بس تسلی دے کے گزرتے، صبرن یا آل یاسر، صبرن یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے. اور پھر زیادہ دن نہیں گزرے کہ ابو جہل نے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کو شہید بھی کر ڈالا. یعنی اسلام کے راستے میں سب سے پہلے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والی ایک خاتون نہیں، ایک صحابیہ رہی. مردوں سے پہلے عورت نے اپنی جان کے ذریعے سے شجر اسلام کی آبیاری کی ہے. اسلام ایسے ہی ہم تک نہیں آیا ہے. سنو، آج دنیا کے کونے کونے میں اسلام پر عمل کرنے والے، اسلام پہ چلنے والے موجود ہیں.
اسلام ایسے ہی ہم تک نہیں پہنچا ہے، نسلوں کی قربانیاں ہیں، نسلوں کی قربانیاں ہیں۔ صحابہ نے، تابعین نے، خیر القرون کے لوگوں نے اپنے ہر قسم کی آرام، ہر قسم کی راحت، ہر قسم کے چین اور ہر قسم کے سکون کی قربانی دی۔ ان کی زندگی کا بس ایک ہی مقصد تھا، اسلام اسلام اسلام۔ ان کے گھر کہاں تھے، ان کی خبریں کہاں ہیں، دیکھ لینا۔ تاریخ جب پڑھو نا، اس حیثیت سے دیکھنا صحابہ کو، تابعین کو، خیر القرون کے لوگوں کو، ان کا گھر کہاں تھا اور ان کی قبر کہاں۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، مدینہ کے رہنے والے صحابی، خبر کہاں ہے آج ان کی؟ خبر کہاں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی؟ ترکیہ میں ہے، استنبول میں ہے۔ کہاں مدینہ اور کہاں استنبول اور ترکیہ؟ ہزاروں میل کی مسافت۔ یہ صحابہ تھے جو اللہ کے دین کی خاطر نکل کھڑے ہوئے، دنیا کے مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں وہ نکل کھڑے ہوئے تا حد نکاح، جہاں تک اللہ کے دین کے پیغام کو لے کر جا سکتے تھے وہ گئے، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ مکی زندگی میں آزمائشوں کا، قربانیوں کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے۔ شیب ابی طالب کا مرحلہ بھی آیا۔ کیا ہے شیب ابی طالب کا مرحلہ؟ مکے کے لوگوں نے، سب نے مل کر مسلمانوں کا سوشل بائیکاٹ کیا، سماجی بائیکاٹ کیا۔ کوئی ان سے تعلقات نہ رکھے، کوئی ان سے لین دین نہ کرے، کوئی ان سے تجارت نہ کرے، کوئی ان سے بزنس نہ کرے، کوئی ان سے خرید و فروخت نہ کرے۔ ابو طالب کی گھاٹی میں مسلمانوں کو محصور کر دیا گیا تھا، اور یہ آزمائش مسلمانوں پہ 3 سال رہی۔ اللہ کے نبی اور نبی کے صحابہ اس آزمائش سے گزارے گئے، 3 سال یہ آزمائش برداشت کی۔ اور آپ جانتے ہیں اس دوران حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر کیا کچھ گزری۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ اکبر، کہ ایک دن شیب ابی طالب کے حصار کے دوران میں گزرا چلا جا رہا تھا، شدید بھوک لگی تھی، کھانے کے لیے کچھ میسر نہ تھا، میں گزرا چلا جا رہا تھا، اچانک میرے پیر کے نیچے مجھے کوئی بھیگی بھیگی سی چیز لگتی ہوئی نظر آئی، میرے پیر کے نیچے بھیگی بھیگی سی چیز۔ کہتے ہیں سیدھے میں اٹھایا، آنکھ بند کیا، منہ میں رکھ لیا، کھا لیا۔ کہتے ہیں مجھے آج تک نہیں معلوم وہ کیا چیز تھی، بھوک اتنی شدید تھی کہ بس کوئی بھیگی چیز نے اٹھایا اور میں کھا لیا۔ اور بخاری کی ایک حدیث، اللہ اللہ، یہ بھی سنیے گا، بخاری کی ایک حدیث میں ہے، صحابی فرماتے ہیں شیب ابی طالب کے حصار کے دوران، شیب ابی طالب کے حصار کے دوران ہم لوگوں نے، یعنی نبی کے صحابہ نے، بھوک مٹانے کے لیے اس قدر کچھ نہیں ملتا تھا، کچھ نہیں ملتا تھا تو کیا کرتے تھے؟ کھجور کے درخت ہوتے تھے، کھجور کے درخت کے پتے توڑ توڑ کے چباتے تھے اور کھاتے تھے۔ ہمارا کھانا یہی کھجور کے پتے۔ اور بخاری میں جو الفاظ، میں جن الفاظ کے لیے بخاری کا حوالہ دے رہا ہوں، کیا جاتے ہیں؟ صحابی فرماتے ہیں ہم نے اس دوران اس قدر کھجور کے پتے چبائے اور کھجور کے پتے کھائے کہ جب ہم قضائے حاجت کے لیے جاتے تھے ہمارا فضلہ بھی جانوروں کے گوبر کی طرح ہوتا تھا۔ اللہ اللہ، سمجھ رہے؟ ہمارا فضلہ بھی جانوروں کے گوبر کی طرح ہوا کرتا تھا، اس قدر ہم نے پتے کھائے۔ دین پہ چلنا آسان سمجھتے ہو؟ ہاں، یہ دین بڑی مشقتوں سے ہم تک پہنچا ہے۔ آج ہم اس دین پہ کتنا ظلم کرتے ہیں، کتنا ستم کرتے ہیں، کتنے ستم ڈھاتے ہیں۔ یہ دین قربانیاں چاہتا ہے، حوصلہ چاہتا ہے، ہمت چاہتا ہے، عزم چاہتا ہے۔ صحابہ کی زندگیوں کو پڑھو نا، ہر صحابی کی الگ داستان، ہر صحابی کی قربانی کا انداز الگ، کیسی کیسی قربانیاں، مالی قربانیاں، جسمانی قربانیاں، جانی قربانیاں، جذباتی قربانیاں، قربانیوں کی جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں، آپ کو ایک ایک قسم پہ صحابہ کے سینکڑوں واقعات ملیں گے۔ آپ ذرا غور کیجئے، وہ مشہور صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے واقعے پہ غور کیجئے اور دیکھیے کہ اس ایک واقعے میں قربانیوں کے کتنے رنگ ہیں۔ حضرت سلمان کہاں کے تھے؟ حضرت سلمان فارس کے تھے، فارس، مکہ مدینہ کہاں اور فارس کا ہزاروں میل کا فاصلہ، فارس کے تھے، اصبہان کے تھے۔
اچھا، اصبہان میں بھی ایک نہایت، اور آپ جانتے ہیں فارس والے مجوسی ہیں، آگ کے پجاری، آگ کی پرستش کرنے والے. حضرت سلمان فارس کے انتہائی مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے تھے. وہ کہتے ہیں اپنے بارے میں، میرا باپ مجھ سے اتنی محبت کرتا تھا، اتنا پیار کرتا تھا، جیسے ایک لڑکی کو چاہا جاتا ہے، ایک باپ اپنی بیٹی کو چاہتا ہے، ایک ماں جیسے اپنی بیٹی کو چاہتی ہے، میرا باپ مجھ سے ویسے محبت کرتا تھا. اور مذہبی گھرانہ تھا. صبح سے شام تک میری ڈیوٹی تھی آگ کی پوجا کرتے رہنا، آگ کو جلائے رکھنا، آگ کو بجھنے نہ دینا. کہتے ایک دن میں اپنے کسی کام سے گھر سے باہر نکلا، ایک سڑک سے گزر رہا تھا اصبہان کی، ایک نیا عبادت خانہ نظر آیا. اس عبادت خانے کے اندر گیا، میں نئے طور طریقے کی عبادت میں نے دیکھی. مجھے وہ طریقہ عبادت بہت بھلا لگا، بہت اچھا لگا. میں نے پوچھا یہ کون سا مذہب ہے، یہ کون سا طریقہ عبادت ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ جو جس میں تم آئے ہو نا، یہ چرچ ہے، یہ چرچ ہے یہ. اور یہ جو طریقہ عبادت ہے، یہ عیسائی مذہب کے مطابق یہ طریقہ عبادت ہے، یہ مسیحیت ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کا لایا ہوا دین ہے. حضرت سلمان کہتے ہیں مجھے وہ طریقہ عبادت بہت اچھا لگا. میں نے اسی وقت اپنے آبائی مذہب مجوسیت کو چھوڑ کر عیسائیت کو قبول کر لیا. ہم چاہے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کیا ہو گئے؟ نہیں، مسلمان. کیوں؟ یہ جو یہاں وہ مجوسیت کو چھوڑ کے مسیحیت قبول کر رہے ہیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو گئے. کیوں؟ نبی کی بعثت سے پہلے کون مسلمان سمجھے جاتے تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان ہے نا، نبی ابھی ہمارے نبی کی بعثت نہیں ہوئی تھی، ہمارے نبی نہیں آئے تھے دنیا میں، سمجھ رہے؟ اس وقت وہ مسیحیت اپنا رہے، مطلب وہ ایمان میں اسلام قبول کر رہے. یہ اور بات ہے کہ مسیحیت کی بگڑی ہوئی شکل تھی. علی کل، جب وہ مسیحیت قبول کر کے گھر آئے نا، اب باپ سے کہا کہ دیکھو یہ اب آگ کی پوجا نہیں کروں گا، میں نے اپنا مذہب بدل لیا ہے. تو باپ جو اس قدر محبت کرنے والا تھا، اسے بہت غصہ آ گیا. باپ نے ان کے پیروں میں زنجیریں ڈال دی، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا دی، کہا کہ جب تک اس مذہب کو، اس دین کو چھوڑو گے نہیں، میں تمہیں زنجیروں سے آزاد نہیں کروں گا. اچھا، حضرت سلمان نے وہ جو چرچ والے ہیں، چرچ والوں کو کسی طرح سے یہ میسج کہلا بھیج. اچھا، وہ پوچھ آئے تھے تمہارا مرکز کہاں ہے؟ تو چرچ والوں نے بتایا کہ ہمارا مرکز شام ہے، شام سیریا کی جگہ. کہا کہ جب وہ باپ نے زنجیریں ڈال دی، ہتھکڑیاں پہنا دی، تو چرچ والوں کو کہلا بھیجا شام سے اگر کوئی قافلہ آئے تو مجھے خبر دینا، مجھے انفارم کرنا. چند دنوں بعد شام سے قافلہ آیا تھا. چرچ والوں نے کسی طرح سے انہیں انفارمیشن بھیجا، ہاں ایک قافلہ آیا ہوا ہے جو شام جانے والا ہے. حضرت سلمان نے کسی طرح اپنے کسی گھر میں اپنے چاہنے والوں کی مدد سے یہ زنجیریں کھلوا لی، اور سیدھے اس قافلے کے ساتھ قافلے کے پاس گئے، اس میں شامل ہو گئے، اور شامل ہو کر سیدھے شام روانہ ہو گئے. اس طرح فارس سے نکل کے شام آ گئے. دیکھیے قبول حق کے لیے، حق پر قائم رہنے کے لیے کتنی بھاری قیمت چکا رہے. گھر سے جدا ہو رہے، ہاں، محبت کرنے والے باپ سے جدا ہو رہے، اللہ اکبر، وطن سے جدا ہو رہے، خاندان سے جدا ہو رہے کہ حق پہ مجھے قائم رہنا ہے، اور قافلے کے ساتھ ہو کے شام جاتے ہیں. شام کا جو مرکزی چرچ ہوتا ہے بڑا، اس کا جو سب سے بڑا پوپ اور راہب ہوتا ہے، اس کی خدمت میں جا کے کہتے ہیں دیکھو مجھے حق پہ قائم رہنا ہے، مجھے اپنی تربیت میں قبول کر لینا. اس نے قبول کیا. حضرت سلمان اس کی تربیت میں رہنے لگے. پر حضرت سلمان نے دیکھا یہ جو شام کے سب سے بڑے چرچ کا سب سے بڑا پوپ ہے، بہت بے ایمان انسان ہے، بے ایمان ہے.
کیوں بے ایمان ہے؟ لوگوں کو نصیحت کرتا ہے، لوگوں اللہ کے راستے میں خرچ کرو، صدقہ دو صدقہ دو۔ لوگ جب دین کے لیے اور اللہ کے لیے خرچ کرتے تھے، وہ پیسہ دین کے راستے میں لگانے کے بجائے اپنے خزانے بھر رہا تھا، اپنی تجوری، اپنی دولت بنا رہا تھا۔ دیکھ رہے تھے حضرت سلمان، کسی کو نہیں بتایا، دیکھ رہے تھے۔ اس نے یہ لوگوں سے پوچھ کر لوگ جو دین کے لیے دیتے تھے، اس نے اپنی خزانے، اپنی تجوری بھر 7 مٹکے سونا بنا، 7 مٹکے سونے کے جو بھر رکھے تھے۔ حضرت سلمان سب دیکھ رہے تھے۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو حضرت سلمان نے کہا لوگوں سے، لوگوں سنو، اس کی تدفین سے پہلے مجھے آپ سے ایک بات کہنی۔ کہا کیا بات؟ کہا یہ جو تمہارا راہب ہے، تمہارا پوپ ہے، یہ بہت بے ایمان اور غلط انسان تھا۔ لوگ حیران رہ گئے، کیا بات کر رہے ہو؟ کہا بالکل، وہ تم سے کہتا تھا کہ مال دو، صدقہ و خیرات کرو۔ تم صدقہ و خیرات کرتے تھے تو اپنے خزانے، اپنی جیب اور اپنی تجوری بھرتا تھا، یہ دین کے لیے خرچ نہیں کرتا تھا۔ پروف کے طور پہ وہ سونے کے 7 مٹکے اٹھا کے دکھا دی حضرت سلمان۔ لوگوں کو اپنا خرچ کیا، دیا ہوا مال نظر آ گیا، لوگوں کو یقین ہو گیا۔ لوگوں نے اس راہب اور پوپ کی لاش کو سولی پہ لٹکایا اور پتھروں سے مار مار کے سنسار کیا۔ قرآن کہتا ہے، بسم اللہ، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ۔ اے ایمان والو، کرسچنوں کے بہت سارے علماء، یہودیوں کے بہت سارے علماء ناحق اپنی پبلک کا پیسہ کھایا کرتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکا کرتے ہیں، اور یہ امت بھی اسی نقش قدم پہ چل رہی ہے۔ اس امت کے بعض علماء بھی اسی روش کو اپنائے ہوئے ہیں، مختلف بہانوں سے، مختلف ناموں سے۔ آج رقیہ شرعیہ کے نام پہ پبلک کو جس طرح سے لوٹا جا رہا ہے، بزنس بنا کر، کاروبار بنا کر، وہ مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں۔ بہرحال یہ الگ ٹاپک ہے۔ اس پوپ کے انتقال کے بعد اس کی جگہ ایک دوسرا راہب آیا۔ اس مرکزی چرچ میں حضرت سلمان نے اس سے درخواست کی، بھائی مجھے حق پہ قائم رہنا ہے، مجھے قبول کرو۔ اس نے قبول کیا، اس کی تربیت میں رہنے لگے، یہاں تک کہ اس کے انتقال کا بھی وقت آ گیا۔ جب اس کے انتقال کا وقت آ گیا، موت کے وقت حضرت سلمان نے اس سے پوچھا، بھائی آپ دنیا سے جا رہے ہیں، مجھے مشورہ دے جائیے، آپ کے بعد اگر مجھے حق پہ قائم رہنا ہے تو میں کہاں جاؤں؟ اس نے کہا، وصیت کرتے، سلمان اگر میرے بعد حق پہ قائم رہنا ہو، موصل ایک شہر ہے، وہاں جاؤ، وہاں ایک پوپ ہے، اس کی خدمت پہ رہنا۔ اس کا انتقال ہوا، تدفین سے فارغ ہوئے، موصل چلے گئے۔ موصل میں اس پوپ کی خدمت میں حاضری دی، بتایا کہ فلاں پوپ نے آپ کا حوالہ دیا، مجھے اپنی تربیت میں قبول کیجیے۔ اس نے قبول کیا، اس کی خدمت میں رہے، یہاں تک کہ اس کی موت کا وقت آیا۔ حضرت سلمان نے اس سے کہا کہ بھائی آپ کے بعد مجھے حق پہ قائم رہنا ہے تو آپ مجھے وصیت کر جائیے کہ کہاں جاؤ۔ اس نے کہا کہ سلمان، وہ نصیبین ایک شہر ہے، وہاں چلے جاؤ، وہاں ایک راہب ہے، اس کی خدمت میں رہنا۔ اس کا انتقال ہوا، تدفین سے فارغ ہوئے، نصیبین۔ دیکھ رہے ہیں آپ، حق کے لیے، حق پہ قائم رہنے کے لیے ایک صحابی کتنی قیمت چکا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا، نصیبین گئے اور اس راہب سے درخواست کی، اس نے قبول کیا، اس کی تربیت میں رہے۔ پھر اس کی موت کا، حضرت سلمان کی عمر بہت لمبی تھی ان کی عمر، سمجھ رہے؟ آپ بولیں گے کیا ہے، راہب سب مرتے جا رہے، یہ نہیں مر رہا، سمجھ میں بات؟ ان کی حیات بڑی لمبی تھی۔ ہاں جی بالکل۔ نصیبین چلے گئے، نصیبین کے راہب نے قبول کیا اپنی تربیت میں، آگے اس کی موت کا وقت آیا۔ حضرت سلمان نے کہا کہ بھائی بتا جائیے کہ آپ کے بعد حق پہ قائم رہنا ہو، میں کیا کروں؟ اس نے کہا دیکھو ایک شہر ہے اموریہ میں ایک راہب ہے، اس کے پاس چلے جا رہا۔ اس کی تدفین سے فارغ ہو کے اموریہ گئے اور اموریہ میں اس راہب کے پاس جا کے درخواست کی کہ مجھے اپنی تربیت میں قبول کیجیے۔ اس نے قبول کیا، اس کی بھی موت کا وقت آیا۔ حضرت سلمان نے کہا مجھے آپ کے بعد حق پہ قائم رہنا ہے، بتائیے کہ میں کیا کروں؟ وہ اچھا انسان تھا،
اس نے کیا کہا جانتے ہیں؟ اس نے کہا سلمان میرے بعد عیسائیوں میں کرسچنوں میں کوئی سچا اور ایماندار عالم مجھے نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو سلمان نے کہا پھر میں کیا کروں، مجھے حق کی تلاش ہے۔ اس راہب نے کہا سلمان حق کی تلاش ہے، سنو ہماری انجیل میں جس فار خلید کا ذکر ہے کہ ایک آخری نبی آنے والے ہیں، ہم سمجھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں اس آخری نبی کا زمانہ آ چکا ہے۔ اب اگر حق کی تلاش ہے تو بس اس آخری نبی کو ڈھونڈو زمین پر، اس کو پانے کی کوشش کرو، یہی ایک واحد راستہ ہے۔ حضرت سلمان نے کہا کیسے پہچانو اس آخری نبی کو؟ اس نے کہا وہ جزیرہ عرب میں آئیں گے، اور دو علامتیں ہماری کتاب میں اس آخری نبی کی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ وہ صدقہ نہیں کھائیں گے پر ہدیہ کھائیں گے اور ہدیہ قبول کریں گے، صدقہ نہیں قبول کریں گے، صدقہ نہیں کھائیں گے۔ اور دوسری علامت یہ ان کے کندھے پہ مہر نبوت ہوگی۔ اب یہ دو نشانیاں سن لی، اس کا انتقال ہو گیا، تدفین سے فارغ ہوئے، اب عرب جانا ہے۔ ہوا یہ کہ ایک قبیلہ آیا، ایک وفد آیا، ایک قافلہ آیا عرب سے۔ حضرت سلمان نے اس قافلے والوں سے کہا مجھے ذرا اپنے ساتھ عرب لے چلو۔ قافلے والوں نے انہیں لے لیا ساتھ، اور آدھے راستے میں ان کے ساتھ غداری کر بیٹھے۔ کیا غداری کر بیٹھے؟ مارکیٹ میں لے جا کر غلام کے طور پہ بیچ ڈالا۔ وہ نبی کی تلاش میں جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ اتنی بڑی غداری ہو رہی ہے کہ مارکیٹ میں لے جا کر غلام کے طور پر بیچ ڈالا۔ مگر اللہ کے نبی فرماتے ہیں عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر۔ مومن کا معاملہ اس دنیا میں کیا ہی عجیب و غریب ہے، کچھ بھی ہو جائے اس کے ساتھ زندگی میں انجام کے اعتبار سے بہتر ہی ہوتا ہے۔ کچھ بھی ہو جائے، وہ پائے تو بھی صحیح، کھوئے تو بھی صحیح، خوشیاں آئیں تو بھی صحیح، رنج ملے تو بھی صحیح، حادثہ ہو تو بھی صحیح، حادثے میں بچ گئے تو بھی صحیح، کچھ بھی ہو جائے۔ حضرت سلمان اس کے ساتھ غداری کی قبیلے والوں نے اور بیچ ڈالا مارکیٹ میں لے جا کے غلام کے طور پہ۔ مگر اس شر کے اندر خیر کا پہلو یہ تھا کہ اس مارکیٹ میں حضرت سلمان کو خریدا ایک یہودی نے جس کی رشتہ داریاں مدینے سے وابستہ تھی۔ ہاں، حادثہ کہاں پہنچا رہا ہے؟ منزل پہ پہنچا رہا ہے، سمجھ رہے؟ حادثہ ہو رہا ہے، غداری اور بے ایمانی ہو رہی ہے، مگر یہی حادثہ کہاں پہنچا رہا ہے؟ منزل سے قریب کر رہا ہے کہ ایک ایسا یہودی انہیں خرید رہا ہے جس کی رشتہ داریاں مدینے سے وابستہ ہیں۔ وہ یہودی خرید کر لے گیا سلمان کو۔ چند دنوں بعد حضرت سلمان کو اس یہودی سے اس کے مدینے کے رہنے والے ایک دوسرے رشتہ دار یہودی نے خریدا۔ اس طرح کہاں پہنچ گئے؟ مدینہ پہنچ گئے۔ اللہ اللہ، حادثے نے منزل کا پتہ دیا، سمجھ رہے؟ حادثے نے منزل پہ پہنچایا ہے۔ اسی لیے زندگی میں کچھ بھی ہو جائے پریشان نہ ہونا، کبھی قدم بھٹک کر بھی منزل ملا کرتی ہے۔ ہاں، سمجھ والی بات؟ تو بہرحال مدینہ پہنچ گئے، اور مدینہ جب پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نئے اس وقت ہجرت کر کے مدینہ آئے ہوئے تھے، اور گھر گھر گلی گلی نبی کا چرچا تھا۔ سلمان نے اپنے یہودی آقا سے ایک مرتبہ سوال کیا اس نبی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اس نے تمانچہ رسید کیا، کیونکہ یہودی بہت جلے بھونے تھے نا، بہت حسد میں مبتلا تھے کہ آخری نبی جو ہم سمجھ رہے تھے ہمارے خاندان سے آئے گا، یہ بنو اسماعیل سے آگے ہمارے خاندان سے ہٹ کے آ گیا۔ بہت جلے بھونے تھے وہ، اس لیے جب وہ حضرت سلمان کی زبانی نام سنا نبی کا تو تمانچہ مارا۔ حضرت سلمان سمجھ گئے کہ یہ میرے مقصد میں کام نہیں آنے والا ہے۔ چند دنوں بعد حضرت سلمان نے کیا کیا؟ اب خود فیصلہ کرنا ہے کہ یہ سچے نبی ہیں کہ نہیں، اور فیصلہ کرنا ہے تو اس کا ذریعہ کیا ہے؟ وہ جو اس نے علامت بتائی تھی آخری راہب نے، 2 نشانیاں۔ تھوڑا سا مال لے کر نبی کی خدمت میں گئے اور جا کے کہا، ایک اجنبی کی حیثیت سے گئے اور جا کے کہا
یہ لیجیے یہ صدقہ ہے میری جانب سے آپ کے لیے. صدقہ کہنے کے ساتھ نبی نے کہا کہ صدقہ ہم قبول نہیں کرتے، صدقہ ہم نہیں کھاتے، کسی غریب کو دے دو. تو واپس آ گئے. چند دنوں بعد تھوڑا سا مال لے کر پھر نبی کی خدمت میں پہنچے. کہا لیجئے یہ میری جانب سے آپ کے لیے ہدیہ ہے. ہدیہ کہنے کے ساتھ نبی نے اس کو قبول کیا. ایک نشانی پوری ہو گئی. اب دوسری نشانی کہ اس آخری نبی کے کندھے پر مہر نبوت ہوگی. جیسی نبی نے ہدیہ قبول کیا، حضرت سلمان اٹھ کر بار بار نبی کے پیچھے جانے لگے. اللہ کے نبی کو یوں محسوس ہوا کہ یہ اجنبی لگتا ہے مہر نبوت دیکھنے کا متمنی ہے. اللہ کے نبی نے چادر مبارک ہٹائی. آپ کے کندھے مبارک پہ ابھرا ہوا گوشت تھا، وہ مہر نبوت. جیسے ہی وہ مہر نبوت پہ نظر پڑی، حضرت سلمان پیچھے سے ہی چمٹ گئے اللہ کے نبی سے. مہر نبوت کا بوسہ لیا اور زارو قطار رونے لگے. یہ آنسو کتنے قیمتی تھے. ہائے ہائے، ان آنسوؤں میں درد بھی تھا، ان آنسوؤں میں بلا کی مسرت بھی تھی. درد اس بات کا، گھر سے جدائی، وطن سے جدائی، والدین سے جدائی، ماں باپ سے جدائی، پھر یہ طویل مسافتیں، اللہ اللہ. اور پھر مسرت اس بات کی کہ جس نبی کی تلاش میں نکلے تھے وہ نبی مل گئے. زارو قطار روئے. اللہ کے نبی نے کہا کہ کون ہو تم، کون ہو تم؟ حضرت سلمان نے اپنا پورا تعارف پیش کیا. اللہ اکبر. اسلام لا لیے، اور اسلام لانے کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ خدمت اسلام کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ غلامی ہے، غلامی سے رہائی پانا ہے. تو انہوں نے اپنے آقا کو کسی طور راضی کر لیا مکاتبے پر. مکاتبہ بولے تو مالک اور غلام میں ایک معاہدہ. مالک کہے کہ اگر تم مجھے اتنا پیسہ دے دو گے تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا، یا میرا فلاں کام کر دو گے تو تمہیں آزاد کر دوں گا. اب یہاں مکاتبے کی شرط یہ طے پائی. ان کے یہودی آقا نے کہا میرے باغیچے میں کھجور کے 360 درخت لگا دو گے تو تم آزاد ہو. حضرت سلمان نے اللہ کے نبی کو آگے بتایا کہ میری رہائی کا راستہ جو ہے اللہ نے پیدا کر دیا ہے، اور اس نے کہا کہ کھجور کے 360 درخت مجھے لگانے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا سلمان درخت کی تیاری تم کرو، لگانا مت، میں آ کے اپنے ہاتھ سے لگاؤں. حضرت سلمان نے وہ پودے تیار کر لیے اور لگائے نہیں. نبی کو بلایا، نبی تشریف لے گئے اور اپنے دستے مبارک سے پودے لگائے. آپ زراعت والے جانتے ہیں پودے جب لگائے جاتے ہیں تو اس میں سے بہت سارے کیا ہوتے ہیں؟ ناکارہ ہوتے ہیں. کچھ ناکارہ ضرور ہوتے ہیں، سب لگتے نہیں، اگتے نہیں. اور یہ نبی کے ہاتھ سے لگے ہوئے پودے تھے، سب کے سب لگ بھی گئے، اگ بھی گئے، کوئی ایک بھی بیکار نہ ہوا، ویسٹ نہ ہوا. اور اس طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ غلامی سے آزاد ہو گئے. غلامی سے آزاد ہو کر اسلام کے لیے وقف ہو گئے. اور یوں وقف ہوئے مدینے میں ان کا نہ کوئی اپنا، نہ کوئی خاندان، نہ کوئی رشتہ دار. کوئی بھی جب ان سے پوچھتا تمہارا نسب اور خاندان کیا ہے تو پورے فخر سے کہتے تھے انا سلمان ابن اسلام، میں اسلام کا بیٹا سلمان. اور آپ جانتے ہیں خندق جیسے نازک موقع پر انہی سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا مشورہ تھا. یہود اور مشرکین دونوں مل کر پہلی مرتبہ مدینے پہ حملہ اور ہوئے تھے، اور بظاہر ناقابل تسخیر فوج لے کر آئے تھے. انہی سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے نے اس موقع پہ اس بڑے خطرے کو اللہ کے فضل سے ٹالا تھا. ایک واقعہ ہے یہ، مگر قربانی کے کتنے پہلو ہیں دیکھیے. صحابہ کی زندگیوں کو پڑھیے گا، ایک ایک صحابی کی زندگی قربانی کے ایسے کتنے پہلو اپنے اندر رکھتی ہے. اور نصرت الہی، غیبی تائید اور آسمانی مدد کے کیسے مظاہر ان کی زندگیوں میں دیکھنے کو ملتے ہیں. ایک صحابی تھے حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ، قبیلہ باہلا کے تھے. ابو امامہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے
مسلمان ہو گئے. اور اللہ کے نبی کا معمول تھا کسی بھی قبیلے کے ایک صحابی مسلمان ہوتے انہیں انہی کے قبیلے کی جانب داعی اور مبلغ بنا کے بھیجا کرتے. اللہ کے نبی نے ابو امامہ الباہلی کو انہی کے قبیلے باہلہ کی طرف داعی اور مبلغ بنا کے بھیجا کہ تمہیں اسلام کی دولت نصیب ہوگی، اب جاؤ اپنے قبیلے میں کام کرو. حضرت ابو امامہ الباہلی گئے، اپنے قبیلے پہنچے اور دے رہے ہیں تو لے لیں. حفیظ میرٹھی کہتے ہیں پی لو دو گھونٹ کے ساقی کی رہے بات حفیظ، صاف انکار سے خاطر شکنی ہوتی ہے. تو حضرت ابو امامہ باہلی اپنے قبیلے باہلہ گئے، جا کر قبیلے والوں کو توحید کی دعوت دی، شرک سے منع کیا. تو سارا کا سارا قبیلہ دشمن ہو گیا، کسی نے بات مانی نہیں اور سب دھتکار کے ان کو بھوکا پیاسا لوٹا دیے. حالانکہ وہ طویل سفر کر کے گئے تھے، بھوکے تھے، پیاسے تھے، رشتہ داروں نے کھلایا بھی نہیں پلایا بھی نہیں. اسلام کا پیغام جیسے ہی رکھا وہ یوں دشمن بن گئے کہ انہیں گھونٹ پانی تک نہیں دیا ان قبیلے والوں نے. حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ اپنوں کے دھتکارے ہوئے، رشتہ داروں کے مارے ہوئے، بھوک اور پیاس کی شدت کے عالم میں اکیلے لوٹے واپس. جب تک سکت رہی چلتے رہے، ایک جگہ قوت جواب دے گئی. بھوک اور پیاس کی شدت، بلا کی شدت، بلا کی پیاس ہے اور بلا کی بھوک ہے اور کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے. ایک درخت کے نیچے سو گئے، ایک درخت کے سائے میں سو گئے. یہ سنیے گا، اللہ کی مدد کیسے آتی ہے؟ ہم جلدی نہیں آتی اللہ کی مدد، تمہارے اور میرے صبر کا اور ایمان کا امتحان لینے کے بعد آتی ہے. انہوں نے اللہ کے راستے میں مار کھائی، دھتکارے گئے، بھوک اور پیاس کی شدت کو اس حد تک برداشت کیا کہ استطاعت اور سکت جواب دے گئی اور ایک سائے میں سو گئے. اور جب سو گئے نا خواب دیکھا. خواب میں ایک شخص آتا ہے اور دودھ کا پیالہ پیش کرتا ہے، کہتا ہے ابو امامہ پیو. پیتے ہیں، خوب سیر ہو جاتے ہیں. خواب دیکھ رہے ہیں، خوب سیر ہو جاتے ہیں، سوئے ہوئے اور یہ خواب دیکھ رہے ہیں، پی رہے اور سیر ہو رہے. ادھر ابو امامہ کو دھتکارنے کے بعد قوم کے بعض لوگوں کا ضمیر جاگا. انہوں نے کہا کہ بھائی جو بھی ہو، ابو امامہ ہمارا رشتہ دار تھا، اس کی بات نہیں مانی صحیح، مگر کم سے کم اسے کھلا پلا تو دیتے. ہم نے یہ کیا کیا کہ بھوکا پیاسا لوٹا دیا. چلو اپنی غلطی کا تدارک کرتے ہیں. قبیلے کے کچھ لوگ جلدی توشا لیے اور توشا لے کر سیدھے ابو امامہ جس راستے پہ نکلے تھے ڈھونڈتے ہوئے آئے. دیکھا ایک درخت کے نیچے سوئے ہوئے ہیں. جگایا اور جگا کر معذرت چاہی کہ دیکھو ہم نے تمہاری بات نہیں مانی، ٹھیک ہے، لیکن کھلایا پلایا نہیں، اس پہ معذرت، یہ لو ہم تمہارے لیے کھانا پینا لائے. حضرت ابو امامہ کہتے ہیں جب میں جاگا، وہ جو خواب میں مجھے دودھ پلایا گیا تھا، میری طبیعت اس قدر سیر ہو گئی تھی جیسے کہ ابھی میں نے پیٹ بھر کھانا کھایا. میری بھوک ختم، میری پیاس ختم، میرے اندر ایک قطرہ پانی کی گنجائش نہ تھی. میں نے ان سے کہا تمہارا توشا تمہیں مبارک، اطعمنی ربی وسقانی، میرے رب نے مجھے کھلا دیا، میرے رب نے مجھے پلا دیا. قوم کے لوگوں نے کہا کیسے؟ انہوں نے خواب سنایا. حضرت ابو امامہ کی اس کرامت کو دیکھ کر قبیلے والوں نے جا کے بتایا، پورا قبیلہ مشرف اسلام. سیدی سے یہ کوئی خیالی واقعہ؟ ہاں بالکل نہیں، سیدی سے پورا قبیلہ مشرف اسلام. یہ نبی کے صحابہ ہیں اور نبی کے صحابہ کی زندگیاں ہیں، قربانیاں ہیں، اور قربانیوں کے بعد نصرت الہی اور تائید الہی اور غیبی مدد کے سلسلے یہ سب. اور ایک بات یاد رکھیے گا، صحابہ نے جو قربانیاں دین کے لیے دی ان میں سے ایک حصہ ہے مالی قربانیوں کا.
اور اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں انشاءاللہ۔ مالی قربانیاں یاد رکھنا، دین کے لیے، خدمت دین کے لیے مال ازحد ضروری ہے۔ مال کے بغیر کبھی دین ترقی نہیں کرتا، مال بہت ضروری ہے۔ وہ مکے کی غربت و ناداری کے 13 سال صحیح یا پھر مدینے کی 10 سالہ زندگی، دونوں جگہ اسلام کو مال کی ضرورت پڑی۔ مکے میں ابو بکر صدیق کا مال، حضرت خدیجہ کا مال اسلام کے لیے بہت بڑا سہارا تھا۔ مدینہ جب آئے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ جیسے اغنیاء صحابہ کی تجارت، ان کا کاروبار اسلام کا بہت بڑا سہارا تھا۔ مدینہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بہت بڑا مسئلہ یہ آیا کہ مدینے میں میٹھے پانی کا مسئلہ تھا، میٹھا پانی آسانی سے نہیں مل رہا۔ ایک کنواں تھا بیر روما، وہ ایک کنویں میں میٹھا پانی تھا، وہ یہودی کی ملکیت، یہودی بھاری قیمت لے کے مسلمانوں کو بیچ رہا تھا۔ بہت بڑا مسئلہ تھا پینے کے پانی کا۔ نبی نے کہا کون ہے جو بیر روما کو خریدے اور مسلمانوں کے لیے وقف کرے، آج میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر اس بیر روما کو یہودی سے خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر ڈالا۔ اس طرح عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کی جنت کی بشارت کے مستحق ٹھہرے۔ اور پھر ایک گھڑی وہ بھی آئی، تبوک کا سفر تھا، لمبی مسافت تھی، اسباب سفر کی قلت تھی، اسباب جنگ کی قلت تھی، کافی تیاریاں کرنی تھی، مال کم تھا۔ اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص صحابہ کو ابھارا کہ خرچ کرو، آج تمہارے پیسوں کی بڑی ضرورت ہے، آج تمہارے پیسوں کی بڑی ضرورت ہے۔ صحابہ نے جس کے پاس جو میسر تھا لا کر دیا، اور اس گھڑی بھی عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، آپ نے کہا تھا من جہز جیش العسرۃ فلہ الجنہ، جو آج اس قافلے کو جو تبوک جا رہا ہے، اس کاروان کو جو تبوک جا رہا ہے، جو اپنی مدد سے نوازے گا، مدد کرے گا، میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے ایک تو سینکڑوں کی تعداد میں اونٹ اللہ کے نبی کے حوالے کیے، اور اونٹوں کے علاوہ 10,000 دینار لے کر آئے، اور 10,000 دینار لا کے خدمت اقدس میں ڈال دیے۔ اللہ کے نبی قبول کیجیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے لائے ہوئے 10,000 دینار کو لے کر ممبر پہ چڑھے، ممبر پہ کھڑے ہوئے، اور صحابہ کے سامنے آپ نے ان کے دیے ہوئے دیناروں کو اس ہاتھ سے اس ہاتھ منتقل کیے جاتے تھے، اور فرمائے جا رہے تھے ما ضر ابن عفان ما عمل بعد هذا اليوم، ما ضر ابن عفان ما عمل بعد هذا اليوم۔ آج عثمان بن عفان نے وہ نیکی کر لی ہے، آج کے بعد وہ جو چاہے کر لے، اب انہیں جنت میں جانے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی ہے۔ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ صحابہ وہ تھے، زندگیاں ان کی وقف تھی اسلام کے لیے، دولت ان کی وقف تھی اسلام کے لیے، وقت ان کا وقف تھا اسلام کے لیے، ان کے شب و روز وقف تھے اسلام کے لیے، ان کے لیل و نہار وقف تھے اسلام کے لیے، ان کی فیملیاں وقف تھی اسلام کے لیے۔ اسلام نے جب آواز دی، اسلام کی آواز پہ ہمیشہ لبیک کہنے والے، اور اسلام نے جو جس طرح کی قربانی چاہی فوراً قربانی دینے والے۔ اللہ اللہ، ایک موقع تھا، ایک وفد آیا اللہ کے نبی کی خدمت میں، سب غریب تھے، مضر کے لوگ تھے، سب غریب تھے، اور ان کی غربت و ناداری کا یہ عالم کہ کپڑے بھی ٹھیک سے میسر نہیں تھے، تن ڈھانکنے والے کپڑے، نی مریاں بدن، ان کے بدن، ان کا لباس ظاہر تھا، ان کا بدن ظاہر تھا۔ اللہ کے نبی دیکھو اپنے سینے میں کیسا درد مند دل رکھتے تھے ان آنے والے مہمانوں کی غربت اور ناداری کو دیکھ کر کہ کپڑے بھی میسر نہیں ہیں، نبی کا چہرہ بدل گیا۔ راوی حدیث کہتے ہیں فَتَمَعَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لِمَا رَآ بِهِم مِّنَ الْفَاقَةِ، ان غریبوں ناداروں کی فاقے کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اتر گیا، چہرہ بدل گیا۔ یہ نبی کی سنت ہے، درد مندوں کو دیکھ کر ان کے درد کو محسوس کرنا، ان کے درد کو اپنا درد بنانا،
ان کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھنا اور ان کے درد کو بانٹنے کی کوشش کرنا، یہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ محمد علی جوہر نے کہا کیوں ایسے نبی پر نہ فدا ہوں کہ جو فرمائے اچھے تو سبھی کے ہیں برا میرے لیے ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف، کافی ہے اگر یہ خدا میرے لیے ہے۔ کیوں ایسے نبی پر نہ فدا ہو کہ جو فرمائے اچھے تو سبھی کے برا میرے لیے۔ غریبوں کے فقر و فاقے کو دیکھ کر نبی کا چہرہ بدل گیا، فوراً آپ نے صحابہ کو مسجد میں جمع کر کے اعلان کیا کہ دیکھو غریب لوگ آئے، نادار لوگ آئے، آج جس کے پاس جو چیز میسر ہے وہ لائے اور دے جائے۔ سب لوگ لانے لگے، اتنے میں ایک صحابی نے اتنی بڑی تھیلی لائی کہ ان سے اٹھائی نہیں جا رہی تھی، اتنا سامان بھرا ہوا تھا اس تھیلی میں، اتنی وزنی تھی، اٹھائی نہیں جا رہی تھی وہ تھیلی۔ اب یہ ہوا اس سے پہلے جتنے لوگ لائے تھوڑا تھوڑا لا رہے تھے، ان صحابی کی مقدار صدقہ کو دیکھ کر بعد میں آنے والوں کی مقدار بڑھ گئی، یہاں تک کہ مسجد نبوی میں کپڑوں کے غذائی اجناس کے 2 ڈھیر تیار ہو گئے۔ راوی حدیث کہتے ہیں فتحلل وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھوڑی دیر پہلے ان کی غربت کو دیکھ کر جس نبی کا چہرہ اتر گیا تھا اب ان کے لیے انتظام ہو گیا، نبی کا چہرہ خوشی سے لہلہا اٹھا، ایسے لہلہا اٹھا جیسے کہ سونے کا پانی پلا دیا گیا ہو، راوی حدیث کہتے ہیں۔ اور نبی نے ان صحابی کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کن کی؟ جو بڑی مقدار میں لائے اور جن کو دیکھ کر بعد میں آنے والوں نے اپنی مقدار صدقہ کو بڑھا دیا تھا۔ آپ نے کہا من سن فی الاسلام سنتا حسنہ فلہ اجرها واجر من عمل بها من بعد من غیر ان ينقص من اجورهم شیئا، جو شخص کسی اچھے کام میں دوسروں کے لیے آئیڈیل بنتا ہے، اسے دیکھ کر لوگ وہ نیکیاں کرتے ہیں تو اس شخص کو بعد والے جتنی نیکیاں کریں گے سب کے برابر اجر و ثواب ملے گا۔ صحابہ خرچ بھی کرتے تھے، دوسروں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بھی بنتے تھے۔ تو یاد رکھیے گا مال کے بغیر دین کا کوئی کام آگے نہیں بڑھتا۔ اسی لیے قرآن مجید بارہا 10 آیتوں میں هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ جہاد بالنفس سے پہلے جہاد بالمال کا ذکر کرتا ہے، مال مال مال، سمجھ رہے؟ یہ مسجدیں، یہ مدرسے، آج آپ کے یہاں اسی مسجد میں مدرسے کا پروگرام چلا ماشاءاللہ، یہ مدرسے ظاہر بات ہے ان کے پیچھے بڑے محسن حضرات کھڑے ہیں، محسن امت کا تاجر، امت کا مالدار اگر ان امور خیر کے پیچھے نہ کھڑا ہو تو یہ مدرسے بند ہو جائیں گے۔ اللہ امت کے ان تاجروں کو، مالداروں کو، محسنوں کو صحت عطا کرے کہ جن کے تعاون سے اللہ اکبر مسجدیں بن رہی ہیں، مدرسے چل رہے ہیں، خیر کے کتنے کام ہو رہے ہیں۔ صحابہ کی زندگیاں بھائیوں ہمیں یہ سبق دیتی ہیں کہ اسلام کے لیے جیو، اسلام پر جیو، اسلام پر مرو، اسلام کے لیے جیو۔ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اس اللہ کے لیے جو کہ رب العالمین ہے۔ یہ ہر صحابی کی زندگی کا میسج ہے، یہ ہر صحابی کی زندگی کا پیغام ہے جو ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ اسے اپنی عملی زندگی میں اپنائے۔ میں اپنی گفتگو کو انہی چند نکات پر سمیٹتے ہوئے رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہماری غفلتوں، ہماری معصیتوں کو معاف فرمائے اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر تا حیات چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم آمین۔ گفتگو کے اختتام پر ذمہ داران جماعت، ذمہ داران جمعیت اور ذمہ داران اجلاس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ سب کی محنتوں کو قبول فرمائے اور ثمر آور بنائے۔ اللہم آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔